بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں بلکہ اس سے پچھلے پروگرام میں بھی 2601 نمبر حدیث پاک بیان کی تھی اور اس پر ہمارا کلام چل رہا ہے۔ جن بہن بھائیوں کا یہ واقعہ یا یہ حدیث نکل گئی وہ پچھلے دو پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہاں پر ملاحظہ فرما لیں۔ اس سے پچھلے والے دو پروگرام تو یہ پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی، اس لیے میں حدیث کو دوبارہ ذکر کرنے کے بجائے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ اس میں جو ایک حدیث میں حصہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ میں کل تمہارے پاس آؤں گا، اس سے پہلے پھل وغیرہ نہ اتارنا، نہ درخت وغیرہ کوئی کاٹنا۔ تو سرکار تشریف لائے اور درختوں کے گرد گھومے اور اس کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی، اور وہ کھجوریں بظاہر درخت کی کم تھیں جس سے قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے سے گھومنے کی برکت سے اور پھر آپ کے دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت پیدا فرما دی کہ سارا قرض بھی ادا ہو گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر بھی پھل بچ گیا۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ویسے تو دعا بھی آپ نے فرمائی، اگر صرف دعا ہی کافی تھی تو پھر آپ نے چکر کیوں لگایا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قدمین شریفین میں بڑی برکت تھی، آپ نے اللہ کے حکم سے اس انداز کو اختیار کیا اور اس کے بعد دعا بھی فرما دی، دونوں امور سے اللہ نے چیزوں میں برکت عطا فرمائی۔ تو نبی سے کوئی ایسا فعل صادر ہو کہ جس کی مثل لانے سے عام لوگ عاجز ہو جائیں اور عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، ایک برتن میں تھوڑا پانی لیا، اس میں ہاتھ رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اس کی مثل کوئی قیامت تک لا کے بتائے؟ جتنے سائنسی ٹولہ جن کو لوگ مان کر اور بعض اوقات مذہب سے منحرف ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سائنسدانوں کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، ان سب کو چیلنج ہے کہ وہ لا کر بتائیں، ذرا اس طرح کر کے دکھا دیں۔ قیامت تک کی مہلت ہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے یہاں کوئی پائپ لگا کر کوئی پیچھے سے پانی کا پریشر مار کے نکال دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ ہے معجزہ۔ اور پھر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نبی نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح افعال کا صدور اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی مثل لانے سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور عقل اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے، وہ عاجز آ جاتی ہے۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص کسی نبی کا مطلب مومن امتی ہو، عارف باللہ ہو، بعمل ہو، عالم ہو، اور کوئی اعلانیہ گناہ وغیرہ نہ کرتا ہو، اس کا ظاہر باطن باشرع ہو، پھر اس سے ایسا کوئی معاملہ صادر ہوتا ہے تو اس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر ولی کی کرامت، ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں، ہر ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، کہ سلسلہ نبوت تو جیسے اب تمام ہو گیا لیکن نبی کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے، اور وہ اس طریقے سے یہ بھی ایک نبی کا معجزہ یعنی ولی کی کرامت ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی کا معجزہ ہے کیونکہ انہی کے فیض سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں قرآن سے عرض کیا تھا کہ آصف بن برقیہ نے صرف اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کئی مہینوں کی مسافت سے وہ آ رہی تھی، اس کا کئی ٹن وزنی تخت اتنی سی دیر میں لے آئے تھے کہ حضرت سلیمان سے عرض کی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کی نگاہ نیچے نہیں آنے پائے گی کہ تخت سامنے ہوگا، اور واقعی سامنے تھا۔ یہ کرامت۔ اور اسی طریقے سے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس میں اپنی نماز کی جگہ میں ہوتی تو بے موسمی پھل اللہ کی طرف سے آ جاتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے ہیں یہ۔ تو یاد رکھیں کہ جب اس طریقے سے اب آپ کہیں گے اس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کمال، تو یہ یاد رکھیں کہ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے قدرت و اختیار سے اس طرح کا فعل کر کے دکھائے، بلکہ کوئی بھی اس طرح خارق عادت، اسی طرح کرامت اور اس طرح عقلوں کو مفلوج کر دینے والا، عاجز کر دینے والا کوئی عمل کا وسیلہ بن جائے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اسے اس کی کرامت ہی کہیں گے۔ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو گیا کہ بے موسمی پھل آپ کے میرے پاس پڑے ہوں، بی بی مریم کے پاس ہی کیوں ہوں؟ اس کا مطلب ہے ان کی بزرگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو کرامت انہی کی کہیں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ معجزہ ہو چاہے کرامت ہے تو میرے اللہ کا کمال، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے کمال کا
ظہور ان نفوس قدسیہ سے کیوں ہوا؟ یہ ہے ان کا کمال جو اللہ نے ہی ان کو کمال عطا فرمایا۔ تو اس لیے اب بزرگوں کی کرامات کا مذاق اڑانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس پر کوئی اگر یہ کہے کہ جی بزرگ اگر اتنے با کرامت ہیں تو فلاں معاملہ کیوں نہیں ہو گیا، فلاں معاملہ کیوں نہیں ہو گیا، فلاں چیز کروا کے دکھائیں تو پھر مانا جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اعتراض تو ایک غیر مسلم اللہ پر بھی کر سکتا ہے کہ تمہارا اللہ قدرت والا ہے، ہم کہیں گے بالکل ہے۔ قادر مطلق ہے، ہاں۔ کسی کے حکم کا محتاج تو نہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا اس سے کوئی طاقتور ہے جو اس کو روک دے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ مسلمان پہ تباہی کیوں آ رہی ہے؟ فلاں آدمی بھوکا کیوں مر گیا؟ آپ کے ملک کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ جواب دیں۔ تو کیا اب وہ اگر کہے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے اللہ میں کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے، کسی نے اس کو روکا ہوا ہے، یا تم ایسی بڑکے مارتے ہو، کیا جواب ہوگا؟ تو یہ مطلب یہ کہ بحث کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس سے باتیں اور پھیلتی رہتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کے ذہنوں کی ایک الجھن کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، یہ مشیت الہی کے تابع ہے۔ ان کو اللہ نے بہت اختیارات دیے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا پر موقوف ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ازلی فیصلہ۔ اب مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غزوہ بدر میں شہید ہوں گے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یعنی آپ غور کریں، سورہ قمر کی ابتدا میں پڑھیں، یہ معجزہ مذکور ہے کہ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ یعنی اس کا ذکر ہے، صراحتاً نہیں لیکن ذکر ہے، اور اس کی شرح یہی ہے، تفسیر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ غور کیجئے کہ جو نبی یہ کر سکتا ہے، کیا وہ غزوہ بدر میں سامنے آنے والے کافروں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ یوں اشارہ کرتے سب کٹ کے گر جاتے؟ ہو جاتا۔ لیکن کیوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا؟ یہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ تقدیر مبرم آڑے آ جاتی۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کر امتحان لینا چاہتا ہے، ایک کو بیماری میں رکھ کر امتحان لینا چاہتا ہے، ایک کو شہید کروا کر یا اس کے پیاروں کو اس سے چھین کر امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب آپ کہیں جی ولی کرامت دکھائے، نہ ان کو دکھ ہو، پیارا بھی بچ جائے، اس کے تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، تو یہ چیز تو پھر آپ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر مبرم کے خلاف عمل کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے، اور وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اولیاء کرام کا عاجز ہونا کیسے لازم آیا، اور پھر جو ان کی کرامات کتابوں میں لکھی ان کا جھوٹ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں کی حالتوں پر۔ اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اکابرین سے کبھی بدظن نہ ہوں۔ یہ تو ابھی کتاب میں جریج عابد کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، اس میں نے طویل کلام کیا۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عالم بھی نہیں تھا، وہ عبادت گزار تھا، اور ان کی والدہ نے ان کو کسی وجہ سے مطلب غیر ارادی طور پر کہہ لیں یا عدم توجہی میں کہہ لیں یا پورے معاملے کو جان پہچان نہ ہونے کی بنا پر ایک بددعا دے دی تھی، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر ایک فاحشہ نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا، وہ کسی اور سے اس نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا تو کہا یہ جریج عابد نے میرے ساتھ زنا کیا، لوگوں نے مارا پیٹا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے مہلت دو۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ بچہ جو چھوٹا پیدا ہوا اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا چرواہا، میری ماں نے فلاں چرواہا کے ساتھ زنا کیا۔ تو سب لوگ ان کو چومنے لگے، مسح کرنے لگے، یہ نبی کریم فرماتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے کہا ہم سونے کا آپ کا عبادت خانہ بنا دیں، جس کو گرا دیا تھا لوگوں نے، فرمایا نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو، اتنی کافی ہے۔ یہ کرامت بخاری مسلم کے اندر لکھی ہے۔ تو اگر یہ باباؤں کی کرامت مطلب جتنے بزرگان دین کی بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو بتائیں جو صحیح حدیثوں کے اندر چیز موجود ہے پھر اس کو بھی جھوٹا مان لیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا را آپ مطلب اپنے اکابرین سے عقیدت قائم رکھیں۔ ہمارے بزرگوں کی کرامات ہاں بہت سی ایسی ہوتی ہیں، اس کا میں انکار نہیں کروں گا، کہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں۔ اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ کاش میری یہ بات اگر آپ سنیں، کسی طرح ان تک بھی پہنچا دیں۔ جھوٹی کرامات بیان کرنے کا کیا فائدہ؟
جھوٹی کرامات وہ ہوگی جن کا ثبوت کہیں سے بھی نہ ہو۔ کیوں خواہ کرتے ہیں؟ جن کا ثبوت ہے، مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ بیان کر دیجئے، اور بیان کا انداز بھی ایسا رکھیں جیسے میں نے عرض کیا۔ ہم بعض اوقات اولیاء کو قادر مطلق اور مختار کل سا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہیں تو یوں کر دیں یوں کر دیں، پوری وضاحت بیان نہیں کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو وضاحت بیان کی کہ اللہ نے بہت اختیار دیا ہوتا ہے اپنے نبیوں کو، اولیاء کرام کو، لیکن اس کے اظہار کی اجازت بعض اوقات نہیں دی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی کسی کو آزمانے کا اور کسی کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کسی کے لیے کسی اور امر کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ولی کو ایسا اختیار یعنی اپنے اختیار کو ایسا استعمال کر لے کہ اللہ کے فیصلوں کو بدل دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو اعتراض پھر اولیاء پر ہے وہ اعتراض غیر مسلم اللہ کی ذات پر بھی کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اکابرین سے آپ بالکل اچھا تعلق قائم رکھیں، اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو جھوٹی کرامات بیان کر کے اولیاء کو بھی بدنام کر رہے ہیں، لوگ بھی بدظن ہوتے ہیں، اور مطلب وہ کرامات کہیں ثابت نہیں تو جھوٹ آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ جو روایت کرے گا، چاہے آپ کتنے اچھا سمجھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے جھوٹی حدیثیں گھڑ کے بیان کرنا شروع کر دیں، ہم جھوٹ بولیں دین کی خدمت کی نیت سے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، اور جب پوچھیں کہاں لکھا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر جواب میں اگر پوچھے ایسا کیوں کر رہا ہو، یار میں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ قرآن کا نام سن کے اچھا کام کریں، حدیث کا نام سن کے اچھا، یعنی کس نے کہا ہے کہ بھائی جھوٹی حدیث سے بنا کر تم دین کی خدمت کرو، قرآن کی طرف غلط بات کو منسوب کر کے، اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر کے دین کی خدمت کرو؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو مطلقاً فرمایا سرکار نے، چاہے کوئی دین کی خدمت کی نیت سے جھوٹ بنا لے، چاہے ویسی لوگوں کو مروب اور متاثر کرنے کے لیے، سرکار نے تو ہر صورت کو شامل کر دیا گویا کہ یہاں کوئی صورت اس سے باہر نہیں ہے، کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ اور یہ میں آخری جملہ اس پہ کہہ کے آگے چلتا ہوں کہ جو لوگ اولیاء کرام کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کر کے لوگوں کے درمیان عام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء ہم سے راضی ہو جائیں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، وہ آپ کے مجھ سے راضی کوئی ہوتے ہیں، وہ مریدین کی تعداد سے راضی نہیں ہوتے، وہ جھوٹی مسکہ پالش خوشامدوں سے راضی نہیں ہوتے، وہ خوشامدیوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ جھوٹ بولیں ان کے متعلق اور وہ خوش ہوں، یہ تو ولی کی ولایت کے اوپر ایک اعتراض کر دیں گے آپ، ان کو گویا کہ آپ ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے جا کر تو دیکھیں، وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، منہ پھیر لیں گے کہ تم جھوٹ منسوب کرتے رہو میری طرف، میرے اتنے کمالات اور فضائل تھے وہ تم نے بیان نہیں کیے، جھوٹی کرامات سنا کے تم اپنے لیے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے، بہت ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر کہتے ہیں جب یہ واقعہ ہو گیا میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا سارا واقعہ سنا دیا، یا رسول اللہ آپ کے تو آنے کی برکت، دعا کی برکت۔ تو حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوتے، سرکار نے فرمایا عمر سنو، یعنی سنو کیا مطلب ہے کہ عمر دیکھو یہ میری نبوت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو دیگر قریبی صحابہ تھے، خاص طور پر جو قریب تھے، کیونکہ دور کے صحابہ بھی تھے، جو قریب والے تھے وہ تو بہت ہی قوی الایمان تھے، کیونکہ وہ ہر چیز کو بار بار دیکھ رہے تھے، نزول وحی ہوتی دیکھ رہے تھے، سرکار کے بہت سے معجزات انہوں نے دیکھے۔ بعض ایسے تھے جو قریب نہیں تھے، جیسے کوئی قبیلے والا آیا، اسلام قبول کیا، تھوڑا عرصہ رہا، پھر اپنے قبیلے میں چلا گیا، تو کئی مہینے کئی سال تک ملاقات کا موقع نہ ملا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو قریبی لوگ تھے اور ان کے اعتقاد اور ایمان بڑا مضبوط تھا۔ تو جب سرکار نے عرض کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا، رسول اللہ آپ سنیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا کی قسم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ہمیں یہ تو اب یہ کوئی چیز اگر ظاہر ہو تو کیا اس کی وجہ سے ہم اعتقاد قائم کریں گے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ ہم تو جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ وہ رد کر رہے تھے، یا رسول اللہ آپ یہ کیسی بات کو اعتراض کا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہی کہ رسول اللہ
اس سے تو اور اعتقاد بڑھا، لیکن ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں نبی کریم کا حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے، جبکہ سرکار بھی جانتے ہیں کہ ان کا اعتقاد بڑا مضبوط ہے، یہ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس واقعے کی طرف توجہ کرانا کہ عمر سنو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا ہی ہم پختہ اعتقاد کے حامل ہو جائیں، ہمارا یقین کتنا ہی ہو، اس کی تجدید ہونی چاہیے، اس میں اور اضافے کی، اپنے یقین میں اضافے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب پر غالب ہے، ہمارے نبی ہیں، معجزات ہیں، کرامات ہیں، لیکن جب ہم، اور آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، تقدیر ہے، یہ اعتقادات ہیں ہمارے۔ یہ اور قوی کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آیات سامنے آتی ہیں، یقین پختہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے آپ حدیث، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، آپ حدیث سنتے ہیں ترجمہ اور شرح کے ساتھ، اور اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ اچھے خوش عقیدہ علماء کا بیان سنیں، اصلاحی بیان سنیں، اعتقاد اور مضبوط ہوتا ہے، یا کم از کم اس پہ استقامت رہتی ہے۔ اور یہ سلسلہ کنٹینیو رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ میں نے حدیث بیان کی تھی، بخاری میں ہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور رات ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب سرکار کا یہ تھا کہ قرب قیامت کے وقت اعتقادات میں بڑی انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ اب جیسے آج کل سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، اور فتن ہیں، نوجوانوں کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، اور اس کی وجہ سے مذہب سے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے ہمارا، پھر جو ہمارے مسلمہ اعتقادات ہوتے ہیں وہ متزلزل ہو جاتے ہیں جب ہم غلط چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اسی دور میں رہتے ہیں، یسر میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ انہوں نے اپنی اسپیچز ڈال رکھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ چیلنج دیتے نظر آتے ہیں کہ ثابت کرو کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ جو عام آدمی ہیں وہ کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کا کوئی انکار کرے گا، لیکن ہیں اس دور میں، اور وہ اس کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ کی اگلی نسل ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، کوئی ان کا بیان سنتی ہے، بتائیں خرابی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے گا مرتد ہو جائے گا، اور اس کی نسلیں مرتد پیدا ہوں گی، بے دین پیدا ہوں گی، اور وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر توبہ نہیں کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نسلیں ایسی ہوں؟ اس لیے یقین کریں کہ غفلت اس معاملے میں تباہی ہے۔ اپنے بچوں کو اچھے پروگرام دکھائیں، ہمارے دکھائیں، تدبر قرآن، میری تفسیر قرآن ہے یوٹیوب پر، وہ دیکھیں، درس بخاری، احکام شریعت پروگرام دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی